بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی گاؤں میں دو دوست رہتے تھے اور دونوں میں بہت گہری دوستی تھی۔ ان میں سے ایک تھا کہ وہ جلتی آگ میں اپنا ہاتھ ڈالتا تو اس کے ہاتھ پر آگ اثر نہیں کرتی تھی۔ دوسرے دوست نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ بہت لمبی داستان ہے، پھر کبھی بتاؤں گا۔ لیکن جب اس کے دوست نے اصرار کیا تو وہ بتانے لگا کہ تجھے تو معلوم ہے کہ اللہ نے مجھے مال و دولت، شہرت اور طاقت اور حسن سب کچھ دیا ہے۔ جب میں نے جوانی کی دہلیز پر پاؤں رکھا تو بہت ہی خوبصورت تھا۔ ایک رات میں اپنے گھر کے بالا خانے میں ٹہل رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ سامنے گھر کے بالا خانے میں ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی ٹہل رہی تھی۔ چاند کی روشنی میں اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہی دل دے بیٹھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تیرے قدموں میں دولت کے انبار لگا دوں گا، لیکن تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں۔ لیکن وہ نہیں مانی۔ میں نے اسے قائل کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیے، لیکن وہ نہ مانی۔ اور وہ مانتی بھی کیسے، کیونکہ اس کی پرورش ایک نیک گھرانے میں ہوئی تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ اس کی شادی ایک غریب اور مزدور گھرانے میں ہو گئی۔ شادی کے کچھ سال کے بعد اس کے 3 بچے بھی ہو گئے۔ سب یوں ہی چلتا رہا کہ ایسا ہوا کہ شہر میں قحط سالی کا سماں ہو گیا۔ غریب اناج کو ترسنے لگے۔ میرے والد نے مجھ سے کہا کہ تو ایسا کر کے اناج غریبوں میں تقسیم کر دے۔ میں نے اپنے نوکروں کو ساتھ لیا اور اناج تقسیم کرنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی بھی قطار میں اناج لینے کی غرض سے کھڑی ہے۔ میں نے اس کے قد و قامت سے اسے پہچان لیا۔ اپنے نوکروں کو کام جاری رکھنے کا اشارہ کر کے میں ایک طرف گیا اور اس لڑکی کو اپنے خاص کمرے میں بلایا۔ جب وہ آئی تو میں نے پوچھا کہ تو یہاں کیا کرتی ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ قحط کے عالم میں غریب امیروں کے در پر بھیک مانگنے آتے ہیں، میں بھی اسی غرض سے یہاں آئی ہوں۔ میرے بچے بھوکے ہیں، خدا را رحم کرو اور میرے بچوں کے لیے یہ کچھ اناج دے دو۔ میں نے اس سے کہا کہ تو میری خواہش پوری کر، میں تیرے قدموں میں اناج کے انبار لگا دوں گا۔ میں نے اسے زنا کا پیغام دیا۔ اس نے انکار کیا اور وہ پلٹ گئی۔ پھر بھوکے بچوں کا خیال آیا تو واپس پلٹی اور کہنے لگی، خدا را رحم کر، تجھے اللہ نے بہت دیا ہے، اللہ کا خوف کر اور میری مدد کر، میرے بچے بھوکے ہیں۔ میں نے پھر سے کہا کہ میری خواہش پوری کر، میں تیری ہر خواہش پوری کروں گا۔ وہ پھر سے کہنے لگی کہ ایسا مت کر، رحم کر اور اللہ کا خوف کر۔ میں نے پھر وہی بات دہرائی تو وہ واپس پلٹ گئی۔ پھر سے بچوں کے لیے ممتا جاگی۔ آخر ماں تھی کیا کرتی، بچوں کی تکلیف نہ دیکھ سکی۔ پھر سے پلٹی اور میرے پاس آئی اور سوال کرنے لگی۔ میں نے پھر کہا کہ اگر میری خواہش کو پورا کرے گی تو سب ملے گا، اور اگر نہیں کرو گی تو سب کو سب ملے گا، لیکن تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ ایک طرف عزت اور آبرو، دوسری طرف ممتا۔ وہ مجبور تھی۔ واپس بچوں کے پاس گئی تو بچوں نے کہا کہ ماں یا تو ہمارا گلا گھونٹ دے یا ہمارے لیے کھانا لے آ۔ یہ سن کر ماں کا کلیجہ پھٹ گیا۔ دل میں سوچا کہ گناہ کر کے بچوں کی بھوک مٹا دیتی ہوں، پھر توبہ کر لوں گی۔ یہ سوچ کر وہ واپس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ خدا را رحم کر، میری مدد کر، میرے بچے بھوکے ہیں، اللہ کے قہر سے ڈرو اور گناہ سے بچو۔ میں نے وہی جواب دیا۔ ابھی وہ کہنے والی تھی کہ میں راضی ہوں، پھر اس کے دل میں اللہ کا خوف آیا اور وہ اللہ کے اس حکم کو سوچ کر بھی رک گئی کہ جس نے اللہ کے خوف سے گناہ سے کنارہ کیا تو اس کا رزق ایسے ذرائع سے آئے گا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ اس نے سوچا کہ ضروری تو نہیں کہ انسان بھوک سے مر جائے، کھانا کھا کر بھی انسان مر سکتا ہے۔ کہنے لگی کہ میں بچوں کو تڑپ تڑپ کر مرتا دیکھ سکتی ہوں، لیکن میں اپنی عزت اور آبرو نہیں گنوا سکتی۔ یہ کہہ کر وہ واپس ہو گئی، گھر گئی اور بچوں کو کھانے کا دلاسا دے کر مصلے پر سر سجدے میں رکھ دیا اور زار و قطار رونے لگی اور فریاد کرنے لگی، اے مالک، میں تیرے خوف سے گناہ سے بچ کر آئی، اب تو ہی میرے حال پر رحم فرما، میرے بچوں کے لیے رزق عطا فرما۔ اتنا کہنا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھول کے دیکھا تو وہی نوجوان کھڑا تھا اور اس کے ساتھ اور بھی نوکر تھے۔ تو وہ گرج کر بولی کہ آخر تو کیا چاہتا ہے، چلا کیوں نہیں جاتا یہاں سے؟ میں نے کہا کہ بہن، میرا دل بدل گیا ہے، مجھے معاف کر دے۔ اگر تو غریب ہو کر اپنے رب سے اتنا ڈرتی ہے اور اپنی عزت کی اتنی حفاظت کرتی ہے تو مجھے امیر ہو کر کتنا ڈرنا چاہیے، مجھے معاف کر دے، آج سے تو میری بہن ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے بچوں کے لیے اس کو اناج دیا۔ اس نے اناج لے کر آسمان کی طرف دیکھا اور ہاتھ بلند کیے، اے میرے رب، اگر یہ شخص اپنے قول میں سچا ہے تو میری تجھ سے التجا اور دعا ہے کہ اس پر دنیا اور آخرت کی آگ کو حرام کر دے۔ بس اس دن سے لے کر آج تک مجھے دنیا کی آگ کچھ اثر نہیں کرتی، اور امید ہے کہ آخرت میں جہنم کی آگ بھی مجھ پر کچھ اثر نہیں کرے گی۔ عورت اگر سنور جائے
اللہ کے ڈر سے اپنے دامن کو گناہ سے بچا لے تو اس کی دعا میں اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ جس کے لیے دعا کر دے اس پر دنیا اور جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ اے میری قوم کی بیٹیوں اٹھو اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز بنو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اپناؤ، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اپناؤ، تاکہ دنیا دیکھے اور کہے کہ اگر 1400 صدیوں بعد کی بیٹیوں کا دامن اس قدر پاک ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور بیٹیوں کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس قسم کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔